سورہ کہف کا آغاز ہے۔ سورہ کہف مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 18 ہے اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 69 ہے۔ اس میں 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ 1577 کلمات ہیں اور 6360 حروف ہیں۔ کہف غار کو کہتے ہیں۔ یہاں الکہف سے مراد ایک مخصوص غار ہے جس میں اللہ کے نیک بندوں نے پناہ لی۔ ان نیک بندوں کی وجہ سے اس غار کو اللہ نے عظمت اور بلندی عطا فرمائی۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الکہف۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول آپ اس سے پہلے سماعت کر چکے ہیں کہ جب مشرکین عرب کفار مکہ عاجز آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت روکنے سے، اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ بڑی تیزی سے اسلام کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے یہودیوں سے مشورہ کیا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ان سے 3 سوال کرو۔ کہف والوں کا واقعہ کیا ہے یہ پوچھیں، ذوالقرنین کا واقعہ پوچھیں اور روح کے متعلق پوچھیں۔ اگر یہ تینوں کے متعلق جواب نہ دیں تو بھی نبی نہیں ہوں گے، اور تینوں کے متعلق جواب دے دیں پھر بھی نبی نہیں ہوں گے۔ اگر یہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر دیں اور روح کے متعلق اگر نہ بیان کریں اور اسے مبہم رکھیں تو یہ نبی ہوں گے، کیونکہ توریت میں بھی روح کے متعلق معاملات واضح بیان نہیں کیے گئے، کیونکہ روح راز الہی ہے۔ تو جب کافروں نے سوال کیا تو سورہ بنی اسرائیل میں روح کے متعلق ان کے سوال کا ذکر ہے، اور سورہ کہف میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ تو یہ سورہ کہف اس موقع پر نازل ہوئی، اور کفار قریش پھر اس سوال پر شرمندہ ہوئے۔ شرمندہ اس اعتبار سے ہوئے کہ ان کا دل پہلے سے جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اس سوال کے بعد ان کے دل نے اور جان لیا، لیکن یہ ایمان نہیں لائے ضد کی وجہ سے۔ تو انہیں بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہم ہر محاذ پر ناکام ہوتے ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ کافروں نے یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اچھی طرح وہ جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، اس کے باوجود یہ مختلف طریقے سے لوگوں کو دین سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، اور ناکامی کے باوجود پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بلکہ وہ کفر میں اور آگے بڑھ رہے تھے، اپنے آپ کو مزید تباہ کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام گمراہوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کو نازل فرمایا، جو اللہ کی بہترین نعمت ہے، اور یہ کتاب وہ ہے جو لوگوں کے لیے نجات اور کامیابی کا سبب ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں اصلاً کجی نہ رکھی، یعنی اس میں کچھ بھی غلطی نہیں، ٹیڑھا پن نہیں، نہ لفظی نہ معنوی، نہ اس میں اختلاف نہ اس میں تناقض، یعنی اس کی آیتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی بھی نہیں ہیں، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں، بالکل سچی واضح کتاب ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، عدل والی کتاب، انصاف کرنے والی کتاب، کہ کفار کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ایمان والوں کو
جو نیک کام کریں بشارت دے، ان لہم اجرن حسنا، کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جو انصاف والی کتاب ہے، یہ کافروں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈراتی ہے اور نیک مومنین کو اس بات کی بشارت دیتی ہے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ جنت میں وہ نعمتیں دے گا کہ مومنین اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان کفار کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا۔ یہ کتاب اس لیے آئی تاکہ ان کافروں کو ڈرائے جو اللہ وحدہ لا شریک میں مخلوق کو شریک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور خدا ہیں، الہ ہیں، معبود ہیں، جو اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے۔ ایسے کافروں کو یہ کتاب ڈراتی ہے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ دادا۔ بالکل جہالت اور بے علمی سے یہ بہتان اٹھاتے اور ایسی باطل بات بکتے ہیں۔ کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے منہ سے نکلتا ہے، یعنی کتنی خطرناک بات وہ کہتے ہیں۔ یہ بات وہ ہے جو انہیں برباد کرنے والی ہے۔ کتنا وہ توہین والا جملہ کہتے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، خالص جھوٹ کہہ رکھے ہیں، نرا جھوٹ کہہ رکھے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو کہیں آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم سے۔ یعنی اے محبوب، یہ کافر ایمان نہیں لاتے اس قرآن پر، آپ اتنا غم کرتے ہیں کہ آپ غم کی وجہ سے اپنی جان دے دیں گے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی قلب فرمائی گئی کہ آپ ان بے ایمانوں کے ایمان سے محروم رہنے پر اس قدر رنج اور غم نہ کیجیے اور اپنی جان پاک کو اس غم سے ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے محبوب سے کتنا پیار فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا غم دور فرمایا۔ اور اس میں نصیحت بھی ہے کہ انسان کفر کو، شرک کو، گناہ کو دیکھ کر دل میں تکلیف محسوس کرے، اسے غم ہونا چاہیے اور اس کی دل کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں۔